کبھی یہ خیال آیا ہے کہ دو زبانیں جو لکھنے میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، بولنے میں اتنی ملتی جلتی کیوں ہیں؟ آج ہم اردو اور ہندی کے اسی دلچسپ رشتے کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے یہ دو الگ الگ رسم الخط دراصل ایک ہی دنیا کی کہانی سناتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، ایک طرف فارسی رسم الخط سے نکلا ہوا خوبصورت خمدار نستعلیق ہے اور دوسری طرف سنسکرت کی جڑوں سے جڑا سیدھا اور منظم دیوناگری۔ دیکھنے میں تو یہ دو بالکل الگ دنیا لگتی ہیں، ہے نا؟ لیکن اصل کہانی ان حروفوں کے پیچھے چھپے ہوئے الفاظ میں ہے۔ اور بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک مشترکہ تہذیب، ایک مشترکہ تاریخ اور ایک جیسے احساسات کا پورا خزانہ ہے۔ تو چلیں اس مشترکہ ورثے میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں ان چیزوں سے جو ہم سب کی سانجھی ہیں، یعنی قدرت۔ وہ ہوا، وہ پانی، وہ آگ۔ دیکھتے ہیں کہ اردو اور ہندی ان بنیادی حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے کیسے ایک جیسے راستے اپناتی ہیں۔ تو پہلا لفظ لیتے ہیں آب۔ فارسی سے آیا ہوا یہ لفظ کتنا پرسکون ہے نا؟ بالکل پانی کی طرح۔ ہندی میں اس کے لیے جل اور دوسرے الفاظ بھی ہیں، لیکن اصل مزے کی بات یہ نہیں کہ ایک لفظ کے کئی مطلب ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ایک اکیلا لفظ اپنے اندر سے کتنی نئی دنیا بناتا ہے۔ ذرا یہاں دیکھیں، آب سے بنتا ہے آب پاشی، یعنی کھیتوں کو پانی دینا، جسے ہندی میں سنچائی کہتے ہیں۔ پھر پہاڑوں سے گرتا آبشار ہندی میں جل پرپات کہلاتا ہے۔ یہاں تک کہ آب و ہوا یعنی کلائمیٹ کو جل وایو کہا جاتا ہے، اور تو اور جدید ٹیکنالوجی جیسے آبی بجلی کو جل ودت۔ یہ کمال کی بات ہے کہ پانی کا ایک سادہ سا لفظ زراعت، جغرافی اور سائنس تک کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اچھا، تو قدرت کی دنیا سے نکل کر اب آتے ہیں اس دنیا میں جو ہم انسانوں نے خود بنائی ہے، یعنی رشتے، روایاتیں اور ہمارا معاشرہ۔ یہاں آ کر تو یہ لسانی جڑیں اور بھی گہری اور مضبوط نظر آتی ہیں۔ اس لفظ پر غور کریں، آباؤ اجداد۔ سوچیں، اس ایک لفظ میں کتنی نسلوں کی تاریخ اور کہانیاں چھپی ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ اور ہندی میں بھی پتاماں اور پوروج جیسے الفاظ بالکل اسی گہرے احترام اور تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب خاندانی ورثہ ہماری مشترکہ پہچان کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اور پھر آتا ہے یہ خوبصورت لفظ آداب۔ یہ صرف ہیلو کہنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایک پوری تہذیب ہے۔ اس میں عزت ہے، جھکاؤ ہے، دوسرے کو اہمیت دینے کا ایک انداز ہے۔ ہندی کے ابھیوادن اور ششٹتا میں بھی بالکل یہی روح نظر آتی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ تعلق صرف چیزوں کا نہیں بلکہ رویوں اور دلوں کا بھی ہے۔ اب ایک ایسی مثال دیکھتے ہیں جو واقعی حیران کر دے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک چھوٹی سی چنگاری سے خیالوں کا ایک پورا جہان روشن ہو سکتا ہے۔ تو لفظ ہے آتش، یعنی آگ۔ ہندی میں اس کا مترادف ہے اگنی، آگ جو بناتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی ہے، روشنی بھی دیتی ہے اور جلا بھی دیتی ہے۔ یہی طاقت اس سے جڑے ہر لفظ میں نظر آتی ہے۔ دیکھیں یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے، خوشی کی آتش بازی سے، پھر یہ قدرت کے غصے یعنی آتش فشاں تک پہنچتا ہے، پھر یہ آتش زدگی جیسے کسی حادثے کی شکل لے لیتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ لفظ ٹھوس دنیا سے نکل کر انسان کے اندر اتر جاتا ہے اور بن جاتا ہے آتش بیاں، یعنی ایسا شخص جس کی باتوں میں آگ ہو، جس کے لفظوں میں شعلے ہوں۔ کمال ہے نا کہ کیسے ایک لفظ ٹھوس حقیقت سے نکل کر انسانی جذبات اور صلاحیتوں کی پہچان بن گیا۔ تو ان سب مثالوں کے بعد سوال تو وہیں آ جاتا ہے، کیا الفاظ کی یہ جو مشترکہ کائنات ہے، یہ آخر ہمیں بتانا کیا چاہتی ہے؟ اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے؟ تو چلیں اب ذرا اس سارے معاملے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو مشترکہ الفاظ ہیں نا، یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ تو دو ثقافتوں کے بیچ ایک پل کی طرح ہیں۔ یہ ایک زندہ ثبوت ہے کہ ہماری تاریخ، ہماری خوشیاں اور ہمارے غم سانجھے رہے ہیں۔ یہ صرف ماضی کی کوئی کتابی بات نہیں، بلکہ آج ایک دوسرے کو سمجھنے اور مستقبل میں ساتھ چلنے کا ایک حقیقی راستہ ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر زبانیں ایک ہی دنیا میں سانس لیتی ہیں، ایک ہی طرح سے سوچتی ہیں، تو کیا ان کو بولنے والے لوگ واقعی ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔